إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم عن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی یہ حدیث جس کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اسی حوالے سے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ راضی رہنے کا تقاضا کیا کیا ہے، اس بارے میں کچھ باتیں، کچھ ملفوظات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلی 2-3 مجلسوں میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ حضرت شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ یہ 561 میں ان کا انتقال ہوا ہے، گویا 6 صدی ہجری کے یہ بزرگ ہیں اور نجیب الطرفین، یعنی والد کی طرف سے ان کا شجرہ نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 11 واسطوں سے پہنچتا ہے، اور والدہ محترمہ کی طرف سے ان کا شجرہ نسب وہ 14 واسطوں سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ تو گویا کہ یہ والد کی جانب سے حسنی ہیں اور والدہ کی طرف سے یہ حسینی ہے۔ یہ بڑا شرف ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ اپنے دور کے کبار علماء اور کبار اہل اللہ میں شمار ہوتے تھے، اور ان کے اقوال کو اور ان کے فتاوی کو دلیل کے طور پر لیا جاتا تھا۔ انہی کی زندگی کا ایک معروف واقعہ ہے جسے امام تقی الدین مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے استعاذۃ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کتاب میں انہوں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں مصروف تھے کہ فضا میں ایک بدلی رونما ہوئی اور اس سے یہ آواز آئی کہ عبدالقادر، میں نے تیری بندگی کو، تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے، اور آج سے تمہیں عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، میں تجھ پر راضی ہو چکا، میں تیرا رب ہوں
اور میں تمہیں یہ رخصت دے رہا ہوں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کیا واقعی تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا، اس نے اس بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ جواب دینے کی بجائے اگلا سٹیپ اس نے اختیار کیا، کہا کہ جتنی چیزیں حلال و حرام کے ضمن میں ہیں وہ ساری میں نے تم پر حلال کرا دی، کوئی چیز تمہارے لیے ناجائز اور حرام نہیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو فرمانے لگے او شیطان مردود، تو شیطان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ کہا تو وہ بدلی اور اس میں جو ایک جسم نظر آتا تھا بولنے والا وہ سارے تحلیل ہو گئے، اور جاتے جاتے اس سے ایک آواز آئی کہ عبد القادر تو نے اپنے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، ورنہ میں تو 70 سے زیادہ افراد کو اسی تصور سے گمراہ کر چکا ہوں، بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہوں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ تمہاری دوسری چال ہے، یہ میں نے اپنے علم سے میں نہیں بچا بلکہ مجھے اللہ کی رحمت نے مجھے بچایا ہے۔ یہ توکل اور یہ اللہ رب العزت سے وابستگی تھی ان کی۔ بعد میں ان کے حلقہ ارادت میں سے ایک نے پوچھ لیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ شیطان ہے؟ آپ نے جو اس کو کہا کہ وہ شیطان تو گمراہ ہے، شیطان ہے، آپ کو کیسے علم ہو گیا کہ یہ شیطان ہے؟ فرمانے لگے اس کی اسی بات سے یہ بات نکلتی تھی کہ یہ شیطان ہی ہو سکتا ہے، کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا، جس نے یہ کہا کہ جو چیزیں حرام ہیں میں نے تمہارے لیے حلال قرار دے دی۔ جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور آگاہ کیا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، جیسا کہ بعض باتوں کا تذکرہ سورۃ الانعام میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی، جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہو کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اب اللہ کے رسول کے بعد تو سلسلہ وہی منقطع ہو چکا، کوئی نبی آنے والا تو ہے نہیں۔ اب جو ان حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ شیطان ہی ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ ایک ایسی بات ہے جو کوئی مشکل نہیں، اگر سمجھنی ہو تو کوئی مشکل نہیں، آسانی سے یہ سمجھ آ سکتی، لیکن کتنے حضرات ہیں ہمارے بھولے بھالے، وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہر کام جائز اور ناجائز کیے جا رہے ہیں، حالانکہ ان کاموں کا تعلق حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں، انہوں نے تو ایک معیار بتلا دیا کہ کسی چیز کی حلت و حرمت کا پتہ کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس کا پتہ صرف اللہ رب العزت کے پاک کلام سے یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہی ہو سکتا ہے۔ کسی اور کو چیز کے حلال و حرام قرار دینے کی اتھارٹی حاصل نہیں ہے، لیکن کتنے ساتھی ہیں جو سب کچھ کریں گے لیکن نماز تک بھی نہیں پڑھیں گے۔ وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ختم کا اہتمام بڑے اہتمام سے کریں گے، وثوق سے کریں گے، لیکن
جس فریضے کو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا اس کی پرواہ نہیں کرے. نماز کو اللہ نے فرض قرار دیا, اللہ کے رسول نے آگاہ فرمایا ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے فرض قرار دی, ہم اس کا تو اہتمام کریں نا, اور ان کے نام کا ختم درود اس کا اہتمام کریں. آپ ہی سوچیں کہ کیا ہم نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی تابع داری کی ہے یا ان سے بغاوت کی؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں بڑے ہی وثوق سے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, کہتے ہیں انتم فی دعوی عریضہ بلا بینہ, کہ تم بڑے بڑے طویل و عریض دعوے کرتے ہو اور تمہارے پاس اس دعوے پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے. کہتے ہیں اما انکا تاتی بشرائط الاسلام وَإِلَّا فَلَا تَقُلْ أَنَا مُسْلِمٌ, کیا تو مسلمان ہونے کے جو شرائط ہیں ان کی پابندی کرتا ہے؟ اگر ان کی پابندی نہیں کرتا تو تیرے مسلمان کہہ لینے کا کیا فائدہ؟ تو کیسا مسلمان ہے کہ ان شرائط کی تو پابندی نہیں کرتا؟ فرماتے اما قولک انا من امتہ صلی اللہ علیہ وسلم, رہ گیا تیرا یہ دعویٰ کہ میں نبی علیہ السلام کی امت ہوں, یہ دعویٰ تمہارا. من غیر مطابعت لا ينفعک, جبکہ تو نبی علیہ السلام کی تابعداری نہیں کرتا, فرمانبرداری نہیں کرتا, نمازیں نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, جو آپ نے حکم فرمائے ہیں ان کی تابعداری نہیں کرتا. فرماتے ہیں خالی یہ کہنا میں امتی ہوں لا ینفعک, تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا, تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اللہ اذ اتبعتموہ فی اقوالہ و افعالہ الا اذا اتبعتموہ فی اقوالہ و افعالہ, الا یہ کہ تم نبی علیہ السلام کے اعمال کی, افعال کی تابعداری کرو اور آپ کے ارشادات کی تابعداری کرو. فرماتے ہیں اما سمعتم قول اللہ سبحانہ و تعالی, کیا تم نے اللہ رب العزت کا یہ فرمان نہیں سنا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, کہ جس سے اللہ کے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ, اور جس چیز کا حکم فرمائیں جو دیں اس کی تابعداری کرو. کیا تم نے یہ اللہ کے رسول اللہ رب العزت کا فرمان نہیں سنا؟ اللہ نے تو فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو, جو تمہیں دے دیں اس کی پابندی کرو, جو حکم فرمائیں اس کی تابعداری کرو, اور جو جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اللہ اکبر کبیر. لیکن تو محارم سے بھی اجتناب نہیں کرتا اور جو فرائض ہیں ان کی بھی پابندی نہیں کرتا, تو بتلاؤ تمہارا یہ کہنا کہ میں امتی ہوں کیا فائدہ دے گا تمہیں؟ کیا فائدہ تمہیں دے گا؟ یہ دعویٰ تو اس لیے ہے کہ جب تم آپ کے احکام کی پابندی کرو. ایک اور جگہ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے تم کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں اور نبی علیہ السلام کا تابعدار کا امتی ہوں, یہ تو ایک دعویٰ ہے, یہ تمہارا ایک دعویٰ ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ کبھی کوئی ایسی عدالت ہے کہ جس عدالت میں محض دعوے کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا گیا ہو؟ باہر تشریف لے جائیں, آپ اتنا ضروری ہے, باہر تشریف لے جائیں. تو عرض کر رہا تھا کہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تمہارا دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا. کوئی عدالت ایسی ہے کہ جس میں محض دعوے کی بنیاد پر فیصلہ اس کے حق میں سنا دیا جائے؟
جب تک کہ اس کے پاس کوئی اس کے مطابق دلیل نہ ہو، دعوے کے شواہد موجود نہ ہوں، اس وقت تک آدمی اپنے دعوے کو میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ اطاعت، یہ فرم برداری، یہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ اگر اس دعوے کے مطابق یہ دلائل موجود، شہادتیں یہ موجود ہیں، پھر تو کامیابی ہے، پھر تو کامرانی ہے۔ اگر یہ دعوے کے ساتھ مطابق شہادتیں نہیں ہیں تو پھر اتنا دلاسا نہ دو اپنے آپ کو کہ میں چھوٹا ہوا ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ کجا ان کے یہ فرامین اور کجا وہ کہانی اور وہ قصے جو سنا سنا کے ہمیں لوریاں دے دے کے، تھپکیاں دے دے کے اطمینان دلا دیا گیا۔ شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ حضرت صاحب کے ایک مرید تھے، ان کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گئے، اور جس وقت منکر نکیر نے آن کے پوچھا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو وہ آگے سے کہنے لگا کہ مجھے نہیں پتا، میں تو حضرت شیخ کا دھوبی ہوں، میں تو آپ کا دھوبی ہوں۔ بس یہ کہنے سے فرشتے جو ہے مطمئن ہو گئے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں دیکھو شیخ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اب شیخ جانے اور شیخ کا رب جانے۔ اللہ اکبر کبھی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک قسم کی یہ کہانی ہے، اور دوسری طرف ان کی کتابوں میں ان کے اقوال اور ان کے فرامین ہیں۔ دونوں میں کوئی مناسبت ہے؟ دونوں میں کوئی موافقت ہے؟ کوئی موافقت نہیں۔ ہمارا قصور، ہمارا حال ہی یہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے نیک بندوں کا نام ضرور لیتے ہیں، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ان کا امتی کہلواتے ہیں۔ بلا شبہ ہم امتی ہیں، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام، اوامر، نواہی، ان کی پابندی کرتے ہیں؟ کس حد تک کرتے ہیں؟ کتنی کرتے ہیں؟ ذرا بیلنس کر کے دیکھ لینا چاہیے۔ 24 گھنٹوں میں رات دن میں بیلنس کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ آج کتنی اطاعت ہوئی ہے، کتنی نافرمانی ہوئی۔ کبھی یہ حساب ہم نے لگایا ہے؟ ہم اس زندگی کی، دنیا کی اس زندگی کے لیے تو اپنا بیلنس روز کرتے ہیں، شام کو دکان جب بند کرتے ہیں تو اس کا حساب کتاب کرتے ہیں، کیا آیا، کیا پایا، کیا کھویا، اس کا حساب تو کرتے ہیں ہم۔ لیکن جس زندگی کا حساب دے کے ہم نے اللہ رب العزت سے اجر پانا ہے، کبھی اس کا بھی حساب لگایا ہے کہ آج کتنی اطاعت کی ہے اور کتنی نافرمانی ہوئی؟ نافرمانی ہوئی ہے تو اس سے توبہ کرنی چاہیے، اور اگر اطاعت ہوئی ہے تو اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی حمد کہنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تقابل اگر ہم کر لیں، جس طرح انسان کاروباری وہ کہتا ہے یہاں سے مجھے نقصان آیا، تو وہ نقصان جس نوعیت اور جس طرف سے آتا ہے، اگلے روز وہ نقصان وہ اس طرف سے آنے کی جسارت، کوشش نہیں کرتا، وہ پہلو اختیار کرنے کی ہمت، بھئی یہ تو نقصانات، یہاں سے تو نقصان ہوتا ہے۔ بھئی جب کاروبار میں ہم یہ سوچتے ہیں تو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں بھی تو ہمیں یہ بیلنس سامنے رکھنا چاہیے کہ یہاں یہ کام کرنے سے اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو آئندہ آنے والا دن جو ہے نا وہ اس طرح نافرمانی میں نہیں گزرنا چاہیے۔ یہ نافرمانی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نافرمانی دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک یہ داعیہ، یہ ولولہ، یہ جذبہ نہ ہو تو ہم امتی کہلاتے رہیں، تب بھی کسی بزرگ کے ساتھ منسلک رہیں، تب بھی کوئی جوہری فرق نہیں پڑتا۔ فرق اسی وقت پڑتا ہے جس وقت ہم ان کے احکام کی تابعداری
اور ان کی فرم برداری کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، احب الاشیاء الی المؤمن العبادہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں بندے کے نزدیک سب سے محبوب چیز اللہ کی عبادت ہے۔ ہمارے نزدیک تو بہت سی محبوب چیزیں ہیں نا، بہت سی چاہتے ہیں، بہت سی تمنائیں اور آرزوئیں ہیں، اور بہت سے سہارے ہیں جس پر ہم زندگی گزار رہے ہیں، جائز ناجائز۔ لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، احب الاشیاء الی المؤمن العبادہ واحب الاشیاء الیہ القیام الی الصلاۃ، کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب ایک بندہ مومن کے لیے اللہ کے ہاں سب سے اچھی چیز کیا ہے، وہ عبادت۔ اللہ نے خود فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی مقصد حیات کیا ہے انسان کا؟ کیا مقصد حیات یہ ہے کہ دنیا میں آئیں، پیسہ کمائیں، عیش کریں اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، چلے جائیں، جب وقت آئے تو بس معاملہ ختم؟ کیا مقصد حیات یہ ہے؟ بھائی اس مقصد حیات میں اور حیوان کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے اس مقصد میں؟ دنیا کی انسان کی مقصد حیات کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اسی لیے پیدا کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ عبادت کے لیے تو فرشتے بھی تھے نا۔ اللہ کی مخلوق ساری کون سی ہے جو اللہ کی عبادت میں مصروف نہیں ہے؟ لیکن ہمارا امتحان ہے اس میں ہمیں اختیار دے کے کہ تم عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ فرق اتنا ہے، حیوانات کو یہ امتیاز نہیں ہے، یہ اختیار نہیں ہے، فرشتوں کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرهم، جو انہیں حکم دیا گیا اور نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن انسان کرتا ہے۔ کیوں انسان کو اختیار دیا ہے؟ قوت بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، فہم بھی دی ہے، فراست بھی دی ہے، جس کی بنیاد پر انسان نافرمانی کر گزرتا ہے۔ لیکن اس نافرمانی کا علاج پھر اللہ رب العزت نے بتلا دیا ہے۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں کس لیے آیا ہوں۔ میں اس دنیا میں آیا ہوں اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرمان برداری کے لیے۔ فرماتے ہیں وَأَحَبُّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْهِ الْقِيَامُ إِلَى الصَّلَاةِ، اور اس عبادت میں سب سے محبوب چیز اللہ رب العزت کے ہاں وہ نماز۔ عبادت کی تو بہت سی انواع ہیں، بہت سے اقسام ہیں، لیکن ان عبادتوں میں سے اللہ کے ہاں سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ وہ الصلاۃ۔ فرماتے ہیں وَهُوَ قَائِدٌ فِي بَيْتِهِ فَقَلْبُهُ ينظر المؤذن وهو داعی الی الحق عز وجل۔ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ گھر میں بیٹھا ہے اور مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سامع المؤذن، یہ مؤذن کی آواز کو سنتا ہے تو کہتے ہیں اس کا دل سرور سے، محبت سے بھر جاتا ہے کہ اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے ندا دی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اٹھو چلیں اللہ رب العزت کے گھر میں اللہ کی بندگی کریں۔ فرماتے ہیں وَيَطِيرُ إِلَى الْجَوَامِعِ وَالْمَسَاجِدِ، فرماتے ہیں اور وہ پھر جناب اڑتا ہوا بھی مجامع کی طرف، جامع مساجد، جامع مسجدوں کی طرف یا چھوٹی جو مسجدیں ہیں ان کی طرف وہ لپکتا ہے۔ مومن کی تو یہ کیفیت ہے، یعنی مومن کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اور عبادات میں سب سے بڑی اہم اور اولین عبادت کیا ہے؟ وہ نماز۔ اور نماز کے لیے جب آواز آتی ہے تو یہ پھر گھروں میں نہیں بیٹھا رہتا، یہ اللہ کے گھر میں پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق وابستہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے سنا نہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کیا تم نے سنا نہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے کچھ بندے وہ ہیں کہ جو کاروبار بھی کرتے ہیں، بیع و شراء بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے غافل نہیں ہیں، اللہ کی بندگی سے، اللہ کے ذکر سے، ان سے غافل نہیں۔ یہ کیفیت
بلکہ یہاں تک انہوں نے فرما دیا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، دیکھیے کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل، کہتے ہیں یا عمود الاسلام، یہ اسلام کا ستون ہے، نماز کیا ہے؟ اسلام کا ستون ہے۔ وَلَيْسَ بَعْدَ ذِهَابِهَا دِينٌ وَلَا إِسْلَامٌ، یہ ستون ختم ہو جائے جس طرح چھت نیچے آ جاتی ہے، اسلام بھی ختم۔ جس عمود پر، جس ستون پر چھت قائم ہے، اگر وہ گرا دی جائے تو چھت باقی نہیں رہتی۔ فرماتے ہیں اسی طرح لَيْسَ بَعْدَ ذِهَابِهَا دِينٌ وَلَا إِسْلَامٌ، اس عمود نماز کے بعد پھر کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ دین اسلام کا اعتبار تب ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ غنیت الطالبین کی عبادت ہے۔ وَبَعْدَ أَن يُسْتَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فرماتے ہیں اس کو 3 دن دیے جائیں، توبہ کرو اور نماز پڑھنا شروع کرو۔ 3 دن کا وقت دو، 3 دن کی مہلت دو، توبہ کرو، نماز پڑھو، نماز سیکھو۔ اگر وہ نہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ ہوا کل مرتد، وہ پھر مسلمان نہیں ہے، مرتد ہے۔ یہ بڑا خطرناک فتویٰ ہے ان کا، کل مرتد۔ وَيَكُونُ مَالُهُ فَيًّا، اس سے اگلی بات، اس کا مال مال غنیمت نہیں ہے بلکہ مال فے ہے۔ مال فے کس کا ہوتا ہے؟ کافر کا، مسلمان کا نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں فی بیت یوضع فی بیت المسلمین ولا یصلی علیہ ولا یدفن فی مقابر المسلمین، کہتے ہیں نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ یہ فتویٰ یہ لکھا ہوا ہے غنیت الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لیکن آج نماز نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مہینے کے بعد ختم شریف ضرور دلانا ہے، ختم شریف ضرور دلانا۔ نماز نہیں پڑھی جاتی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن شیخ رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ نماز اگر نہیں ہے تو دین اسلام نہیں۔ ایک فرمان ان کا یہ بھی ہے کیف ابالی وانت عاص للہ عز وجل، اللہ مستحین بأوامرہ و نواہی ہے، مجھے تیری کیا پرواہ ہے؟ اب سوچ لینا چاہیے یہ کیا، مجھے تیری کیا پرواہ ہے؟ کیف ابالی وانت عاص للہ عز وجل، جب تو اللہ کا نافرمان ہے تو مجھے تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب سوچیں ذرا، نمازیں ہم نہ پڑھیں، فرائض ہم ادا نہ کریں اور کریں جناب حضرت کے ساتھ ہمارا تعلق پکا، وہ کہتے ہیں میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ تو کہتے ہیں تو میرا ہے ہی نہیں، لیکن ہمیں دلاسا دیا گیا ہے کہ جناب نہیں، بس کافی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیف ابالی وانت عاص للہ عز وجل مستحین بأوامرہ و نواہیہ، اور تو توہین کرتا ہے، اہانت کرتا ہے اللہ کے احکام کی، اللہ کے اوامر کی اور اللہ کے نواہی کی۔ جو حکم دیے ہیں اس کی پابندی نہیں کرتا، اور جن سے روکا ہے اس سے تم رکتے نہیں ہو، تو پھر بتلاؤ تم کہاں ہو؟ میرا تمہارے ساتھ تو کوئی علاقہ نہیں۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے افکار کیا تھے، دین کی پابندی کتنی تھی، اور اللہ کے احکام اور فرامین کو اپنے حلقہ ارادت میں آگے پابند کرنے کا داعیہ ان کے دل میں کتنا تھا۔ لیکن آج ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، جس طرح ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری سے کوئی سروکار نہیں، بس اسی پر سر دھن رہے ہیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہر آپ کے امتی ہیں۔ بلا شبہ یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا ہے، لیکن امتی کے بھی کچھ تقاضے ہیں، امتی کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ صرف امت کہلا لینے سے معاملہ صاف نہیں ہو جاتا، انسان اپنے کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا، بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. رسول تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کی جائے. رسول تو مانا جائے لیکن اطاعت نہ کی جائے. اللہ نے کہا ہے رسول کی اطاعت کرو، نہ ہم نے اللہ کا فرمان مانا نہ اللہ کے رسول کا مانا. یعنی اللہ نے کہا کہ میں رسول کی تابعداری کرو، میں نے رسول بھیجا تمہاری طرف، اللہ نے حکم دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کرتے نہیں. جب اطاعت رسول اللہ کی نہ ہوئی تو اس میں اللہ کی بھی نافرمانی. اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہماری زندگی کے معاملات میں یا ہماری زندگی کے اوقات میں کتنے لمحات اور کتنے اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرتے ہیں اور کتنے نافرمانی میں گزرتے ہیں. اللہ ہمیں فرمانبردار بنائے، نافرمان نہ بنائے. اللہ آپ کا تابعدار بنائے اور آپ کے حکام کی لاپرواہی اختیار کرنے والا ہمیں نہ بنائے. باقی اس سلسلے کی بات انشاءاللہ آئندہ مجلس میں کرنے کی کوشش کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.